السلام علیکم۔ میری ایک سہیلی ہے، وہ بالکل ڈپریشن کی کگار پہ تھی۔ وجہ ہے ان کا شوہر۔ ایموشنل، فائنینشیل، فزیکل، یو نیم اٹ، ہر طرح کا تشدد ان پہ ہو رہا ہے، اور حالات ایسے ہیں کہ وہ فی الحال اس ماحول سے باہر بھی نہیں نکل سکتی۔ ہم بات کر رہے تھے اور اس کی باتوں سے مجھے لگ رہا تھا کہ دو چیزیں ہیں جن پر اس کا صرف فوکس نہیں ہے بلکہ وہ ہائپر فوکسڈ ہے ان چیزوں پر۔ ایک یہ کہ اس کا شوہر کیا سوچ رہا ہے اور کیا سوچتا ہے، کہاں جاتا ہے، کس کے ساتھ ہوتا ہے، اس کی پہلی بیوی کیا سوچتی ہے ان کے رشتے کے بارے میں، کہیں وہ اس کے کان تو نہیں بھرتی، ایٹسٹرا ایٹسٹرا۔ اور دوسرا یہ کہ وہ کیا کرے جس سے اس کا شوہر اس کی قدر کرنا شروع کر دے، اور اگر وہ اس کے ساتھ برا رویہ ہی کرتے رہنا چاہتا ہے تو پھر وہ کیا چاہتی ہے کہ اس کے شوہر کے ساتھ کیا ہونا چاہیے، مطلب اللہ عز و جل اس کو کیا سزا دینے چاہیے۔ جینوین ہے، ہمارے ساتھ زیادتی ہوگی، ہمارے دل میں بھی بدلہ لینے کی فیلنگ آتی ہے، پھر اس فیلنگ کا ہم کیا کرتے ہیں وہ دوسری بات ہے، پر زیادتی ہو تو غصہ تو آتا ہی ہے انسان کو۔ زیادتی ہو رہی ہو اور غصہ نہ آئے پھر تو بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اب افسوس کی بات یہ ہے کہ اس طرح کے گھریلو حالات صرف وہ فیس نہیں کر رہی، ایسی بہت سی عورتیں ہیں جو ایک لوتی بیوی ہیں اپنے شوہروں کی، اور اس کے باوجود ان کو گھر پہ بیسک عزت تک نہیں دی جاتی، اور ایسی بھی ہیں جو ایک لوتی بیوی نہیں ہیں اور ان کو بھی یہی فیس کرنا پڑ رہا ہے۔ ایک پینڈیمک جیسا ہے جو ہماری سوسائٹی میں پھیل چکا ہے اور کسی کو سمجھ نہیں آ رہا کہ علاج کیا ہے۔ اب ایک دلچسپ بات بتاؤں میں آپ کو، وہ بات یہ ہے کہ یہ جو میری سہیلی ہے اس نے 5 سال کا عالمہ کورس کیا ہے، اور میں نے سب سے پہلی بات اس سے یہی کہی کہ آپ کو نہیں لگتا کہ مدرسوں میں اسلام صرف دماغ کو سکھایا جاتا ہے، دل کو نہیں؟ مطلب ایک انٹلیکچول، خیر انٹلیکچول بھی نہیں، پر ایک طرح سے یوں کہہ لیں کہ اسلام کو ایک سبجیکٹ کی طرح پڑھایا جاتا ہے، اور جب وہ اسٹوڈنٹ زندگی کو فیس کرتا یا کرتی ہے اسے سمجھ ہی نہیں آتا کہ قرآن اس سینیریو میں کیسے اپلائی کیا جائے، یا ہمیں وہ سچویشن ایک قرآنک لینز سے کیسے دیکھنی ہے۔ ایک انٹلیکچول گیپ ہے جس کی وجہ سے ہم قرآن کو ایک پڑھنے کی کتاب یا مدرسے کا سبجیکٹ بنا دیتے ہیں، اور جب ریئل لائف پرابلمز آتی ہیں ہم قرآن کا لاجک اپلائی ہی نہیں کر پاتے۔ یعنی قرآن ایک کنسیپچول کتاب بن کر رہ گئی ہے لیکن ڈیسیجن میکنگ مینول نہیں بن پائی ہمارے لیے، یا ہم نے چوز نہیں کیا اس کو ایک ڈیسیجن میکنگ مینول اپنے لیے بنانا۔ ایگزامپل یہی لے لیجئے، مدرسوں میں کبھی آپ کو بتایا گیا کہ جب آپ کا شوہر آپ پر زیادتی کرے اور آپ ڈپریشن کی کگار پہ ہوں تو آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ ان حالات کو کس طرح فیس کرنا ہے، کوئی سٹیپ بائی سٹیپ پروسیجر مسلمان عورتوں کے لیے وہ بتاتے ہیں؟ یا پھر لڑکوں کو بتایا جاتا ہو کہ جب آپ کی ماں یا بہن یا ایونچولی آپ کی بیٹی اگر ڈومیسٹک ابیوز کو فیس کر رہی ہے تو اس وقت آپ سے اسلام کیا ایکسپیکٹ کرتا ہے؟ حالانکہ یہ کوئی ایسی بات بھی نہیں ہے کہ کوئی اکا دکا ایسے کیس ہوں تو انسان کہے کہ نہیں یہ تو ضروری چیزیں ہیں ہی نہیں، یہ کیوں پڑھانا ہے، یہ تو ہمارے معاشرے میں عام بات ہو چکی ہے اب۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ جب مدرسے میں عورتوں کا اجتماع ہوتا ہے نا تو وہاں ساری گفتگو لپسٹک پہ ہوتی ہے، بڑے بڑے مسائل ہمارے سائڈ پہ رکھے جاتے ہیں اور عورتوں کو کہا جاتا ہے 2 یا 2.5 گھنٹے کی سپیچ میں صرف یہ کہ لپسٹک لگانا بند کرو۔ ہمارے اور قرآن کے بیچ ایک انٹلیکچول بھی اور ایک ایموشنل گیپ بھی ہے۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ جب بھی ہم کسی ایسی سچویشن میں ہوتے ہیں نا جہاں ہمارا جو یہ ناقص لاجک ہے ہمیں ایک راستہ دکھا رہا ہوتا ہے اور قرآن بالکل اس کے برعکس ایک راستہ دکھا رہا ہوتا ہے، تو ہم بغیر پلک جھپکائے اپنے ناقص لاجک کی سنتے ہیں، اور ہم خود کو یہ کہہ کر تسلی دے رہے ہوتے ہیں کہ یہ دور وہ نہیں ہے کہ ہم قرآن کے مطابق فیصلے لے سکیں۔ حقیقت میں ہمیں یقین کی کمی ہوتی ہے قرآن پہ، ہمارے اندر صرف انٹلیکچول گیپ نہیں ہے، جیسا کہ میں نے کہا ایموشنل گیپ بھی ہے۔
ہمارے دل میں قرآن پر یقین کا جذبہ اتنا طاقتور ہے ہی نہیں جتنا لوگوں کی رائے یا پھر سوسائٹی کا گوسپ یا اپنا ہی ڈر جتنا طاقتور ہے۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جب قرآن کا حکم اور لوگوں کی ایکسپیکٹیشنز کلیش کرتی ہیں نا، ہم قرآن چھوڑ کر لوگوں کو چوز کر لیتے ہیں، اور پھر اس چھوڑنے کو ہم کہتے ہیں یہ حکمت ہے، یہ صبر ہے۔ اس نام سے، ان خوبصورت خوبصورت ناموں سے ہم جسٹیفائی کر لیتے ہیں اپنے اس طرز عمل کو، ورنہ ایسے کیسے ہے کہ ہم اپنے بچوں کو ابیوزو میرجز میں زبردستی رکھتے ہیں یہ کہہ کر کہ طلاق بہت ناپسندیدہ چیز ہے اللہ کے نزدیک، جبکہ قرآن خود عورتوں کو کھلا کا حق دیتا ہے بغیر کسی تنقید کے۔ سب کو پتہ ہوتا ہے کہ شوہر بیوی پہ زیادتی کر رہا ہے یا بیوی شوہر پہ ظلم کر رہی ہے، لیکن مظلوم کو کہا جاتا ہے کہ لوگوں سے ڈرو، مطلب لوگ باتیں کریں گے اس سے ڈرو، لیکن جو نتائج ایک ابیوزو میرج سے برآمد ہوتے ہیں ان کی طرف ہمارا دھیان بھی نہیں جاتا، اور وہ اس لیے کیونکہ ایک تو ہم خود غرض لوگ ہیں، دوسرا ہمیں سوچنا پسند ہی نہیں، اور تیسرا ہم میں ایک سپیریورٹی کمپلیکس ہے۔ ہم سمجھتے ہیں ہماری سوچ قرآن سے زیادہ پریکٹیکل ہے، انڈائریکٹلی قرآن کو آؤٹ ڈیٹڈ کہہ دیتے ہیں ہم، بیسیکلی ہم انڈائریکٹلی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ قرآن آج کے دور میں ریلیونٹ نہیں ہے، لیکن الفاظ ایسے استعمال کرتے ہیں کہ ہم پر قرآن کی بے حرمتی کا الزام بھی نہ آئے۔ میں میں کچھ پڑھ رہی تھی، وہاں پہ لکھا تھا قرآن تو ریلیونٹ ہے، مسلمان ارریلیونٹ ہو گئے ہیں۔ کتنا صحیح بولا ہے۔ اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ قرآن کتنا ریلیونٹ ہے اور ہماری ناقص عقل کتنی ارریلیونٹ ہے۔ کچھ دن پہلے میری ایک وکیل صاحب سے بات ہو رہی تھی، انہوں نے ایک ایسی بات کہہ دی ہماری گفتگو کے درمیان کہ میں اپنی ساری پریشانیاں بھول گئی، اور ان کی اس ایک بات سے جیسے ایک پہاڑ جیسا بوجھ آ گیا میرے کندھوں پر۔ کہتے ہیں کہ آپ کا جو اسلام ہے، اور وہ کوشش کر رہے تھے کہ بات ایسے کریں کہ میں آفینڈ بھی نہ ہو جاؤں، تو کہتے ہیں آپ کا جو ریلیجن ہے اسلام، اس میں عورتوں کے لیے بہت لیمیٹڈ رائٹس ہیں، حقوق ہیں۔ وہ ڈیورس کے حقوق کی بات کر رہے تھے، اور میں تب سے اس سوچ میں پڑی ہوں کہ اگر ہمارے اندر، ہم مسلمانوں کے اندر خود دنیا کی اتنی محبت نہ ہوتی تو یہ الزام اسلام پہ نہیں آتا۔ اور دنیا کی محبت صرف پیسہ نہیں ہوتا، دنیا کی محبت میں بہت کچھ آتا ہے۔ میں تو کہہ بھی نہیں پائی ان کو کہ نہیں ایسا نہیں ہے، کیونکہ اگر میں ایسا کہہ دیتی تو وہ کہتے کہ تو پھر آپ میرے پاس کیوں آئی ہیں، آپ کو تو اسلام اب تک آزادی دینا چاہیے تھا۔ پھر میں کیا جواب دیتی؟ یہیں پہ وہ مذہب اور دین کا فرق سمجھ آتا ہے۔ ہم چاہے کتنا بھی اپنے مسلمان ہونے پر فخر کریں، ہم اسلام کا جو سسٹم ہے نا، اس کو ہم خود امپلیمنٹ نہیں کرتے، کرنا ہی نہیں چاہتے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ وہ سسٹم قربانیاں مانگتا ہے۔ اسلام تو ہمیں حقوق دیتا ہے، لیکن ہمارے آس پاس کے لوگ ان حقوق کو ٹیبو اور گناہ بنا دیتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ قربانیاں نہیں دینا چاہتے۔ وہ وکیل صاحب اسلام کی فیلئر کی شکایت کر رہے تھے، اور میں مسلمانوں کے فیلئر کی شکایت کر رہی ہوں۔ کیا سمجھایا جائے کسی کو کہ نہیں سر، اسلام کچھ اور چیز ہے اور مسلمان کچھ اور ہی چیز پریکٹس کر رہے ہیں اسلام کے نام پر۔ وہ کہاوت ہے نا کہ اپنے پڑوسی کا بیک یارڈ صاف کرنے سے پہلے اپنا بیک یارڈ صاف کر لو۔ تو میں کیا سمجھاتی ہوں ان کو؟ شرم آتی ہے انسان کو یہ بولتے ہوئے، ایک لیم ایکسکیوز سا لگتا ہے کہنا کہ نہیں سر اسلام تو پرفیکٹ ہے، مسلمان امپرفیکٹ ہیں۔ پٹ گئی ہے یہ لائن اب۔ ڈاکٹر اسرار احمد رحمہ اللہ کہا کرتے تھے کہ جو قوم اللہ کی کتاب کی امین ہوتی ہے نا، وہ اللہ کی ریپرزنٹیٹیو ہوتی ہے۔ اگر وہ اپنے عمل سے مس ریپرزنٹ کر رہی ہے اسلام کو، تو وہ کافروں سے بڑھ کر مجرم ہوتی ہے، کیونکہ کافروں تک دین پہنچانا ان کے ذمے تھا، ہمارے ذمے تھا، اور ہم نے دین ان کو کیا پہنچایا؟ ہمیں تو خود ہی دین ہضم نہیں ہوتا۔ ایسی سچویشنز آتی ہیں نا، پھر انسان کو ان علماء کا درد سمجھ آتا ہے۔ ہم فرقوں پہ بحث کرتے رہیں گے، رفع دین کرنا ہے کہ نہیں، ان باتوں پہ جھگڑتے رہیں گے، اور آبزرو کرنے والے جو اسلام کو آبزرو کرتے ہیں، ایک اسلام کو ایک عورتوں پہ ظلم کرنے والا ناقص مذہب سمجھتے رہیں گے، کیونکہ ہمیں خود پورا اسلام پسند نہیں۔
نہ ہمیں یہ فکر ہے کہ ہماری حرکتوں کا اسلام کی امیج پر کیا اثر پڑتا ہے۔ اور ہم وہی ہیں جو عشق رسول کے دعوے کر رہے ہوتے ہیں یا توحید کے لیکچر دوسروں کو دے رہے ہوتے ہیں، حقیقت میں جسے اسلامک سسٹم کی شکل میں دیکھنا پسند نہیں یا پھر اس کے لیے سٹرگل کرنا پسند نہیں، اسے تو نہ توحید ہی سمجھ آئی ہے اور نہ ہی عشق۔ کچھ مہینے پہلے ایک گفتگو کے درمیان ایک صاحب کہتے ہیں کہ شکر کریں کہ یہ لاز موجود ہیں۔ وہ ان لاز کی بات کر رہے تھے جن کو ہم طاغوت کہتے ہیں۔ وہ ایک قسم کی انڈائریکٹ تنقید کر رہے تھے کہ لوگ طاغوت کے خلاف محنتیں کر رہے ہیں، اور یہ طاغوت ہی ہے جو اس وقت آپ کے حقوق کے لیے لڑ رہا ہے۔ اور یہ کوئی عام ریگولر سے ان پڑھ مسلمان شخص نہیں ہے، پڑھے لکھے، اور جب میں کہتی ہوں پڑھے لکھے مطلب کہ مسلم سکالرز کی کتابیں پڑھنے والے، اسلامک ٹاپکس پر بحث کرنے والے شخص ہیں، اور ان کو اتنا شعور نہیں کہ ایک طاغوت کو دوسرے طاغوت کے خلاف کھڑا کر کے کہہ رہے ہیں کہ دیکھا اب طاغوت ہے نا جو ہیلپ کر رہا ہے آپ کی۔ ان کو ابھی بھی ہضم کرنا مشکل ہوتا ہے کہ کوئی اسلام کو سسٹم کیوں مانے، کوئی اس طاغوتی سسٹم کو شریعہ سے انفیریئر کیوں سمجھے، جیسے کوئی پرسنل اٹیک کر رہا ہو ان کو۔ ایسے چبھتی ہے ان کو دین کا یہ تصور۔ انگریز ٹائپ سو کالڈ اسلامک سکالرز کے لیکچر سن کے ان کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ کون اسلام کے روٹس پہ اٹیک کر رہا ہے، اسلامک سکالر کا چوگا پہن کے۔ جیسے ایک وکیل ایک ریلیٹیولی اچھی کانسٹیٹیوشن کے باوجود کرپٹ سسٹم سے پریشان ہو سکتا ہے، ویسے ہی ایک مسلمان قرآن کے دیے گئے حقوق کے باوجود کرپٹ سوسائٹی سے بھی تو پریشان ہو سکتا ہے۔ کرپٹ مسلم سوسائٹی جس کی بیس کرپٹ مسلم انڈیویجولز ہیں، مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں ہیں، ان سے پریشان ہو سکتا ہے۔ اسلام کے لاز تو پرفیکٹ ہیں، پر جو لوگ اسلام کا نام لے کر بھی اسے اپلائی نہیں کرتے، وہی پرابلم ہے نا۔ انفیکٹ ہمارے اسلام میں تو ایک لیئر اور ہے، وہ ہے تقوی کی۔ شریعہ بنا تقوی کے اپلائی ہو تب بھی مسائل ہیں۔ غیر مسلم کہتے ہیں کہ اسلام مسلمان عورت کو فری کیوں نہیں کر سکا۔ میں سوچتی ہوں کہ خود مسلمان ہمیں اسلام کے دیے ہوئے حقوق کیوں نہیں لینے دیتے۔ دنیا کی محبت، دنیا کی محبت۔ ایک حدیث ہے کہ تم بھی وہی کرو گے جو پچھلی قوموں نے کیا۔ میں ایگزیکٹ ورڈز نہیں بتا رہی ہوں، اس کا میننگ ایسے ہی نکلتا ہے کہ تم بھی وہی کرو گے جو پچھلی قوموں نے کیا، انچ بائی انچ وہی کرو گے۔ ابھی ارریلیونٹ لگ رہا ہے نا یہ حدیث یہاں پہ، ابھی میں پوری بات کر لوں پھر نہیں لگے گا۔ آپ کو پتہ ہے کرسچینٹی میں نا شادی کرتے وقت ایک واو لیا جاتا ہے، until death do us apart۔ اب تو موت ہی ہمیں الگ کرے گی۔ انہوں نے ڈیورس کو ایک ٹیبو بنا دیا، ایک بہت بڑا گناہ بنا دیا، اور جیسے ہم نارملائز کرنے لگے ہیں نا ابیوزو میرجز، انہوں نے بھی وہی کیا۔ ہم بھی کہتے ہیں طلاق اللہ عز و جل کو ناپسند ہے۔ ارے بھائی، کب اللہ نے کہا کہ ابیوزو میرج طلاق سے بہتر ہے؟ مگر نہیں، ہم وہی پرانی قوموں کے نقش قدم پر چلتے ہیں۔ ہم قرآن و سنہ کے ساتھ ہونے کا دعویٰ تو کرتے ہیں، لیکن ریئل لائف ڈیسیجنز میں ہم وہی کرتے ہیں جو پچھلی قوموں کی کرپٹ انٹرپریٹیشنز تھی۔ اور کرسچینٹی کا انٹل ڈیتھ واو اس کا کلاسک ایگزامپل ہے۔ ایک مین میڈ شرط جسے ڈیوائن بنا دیا گیا، اور پھر ظلم کو ورچو بنا کر سوسائٹی کے فیوچر کو خراب کر دیا۔ لوگ ظلم سہنا عبادت سمجھنے لگتے ہیں، جیسے کرسچنز نے ابیوزو میرجز کو ایک قسم کا ہولی انڈیورنس بنا دیا، ہم لوگ بھی وہی کر رہے ہیں۔ اور پتہ ہے آگے کیا ہونے والا ہے، اس کا نتیجہ کیا نکلنے والا ہے؟ وہی جو ان کے ساتھ ہوا۔ لیو ان ریلیشن شپس، شادی مصیبت ہے، جیل ہے، پھنس گئے، پھر مرتے دم تک برداشت کرو، نکل نہیں پاؤ گے، اس سے اچھا ہے نا کہ شادی کرو ہی مت۔ اور وہاں تو اب یہ نارمل بات ہے، ویسٹ میں تو یہ نارمل بات ہے، ہماری کنٹریز میں بھی کافی حد تک اب یہ نارملائز کیا گیا ہے۔ یہاں جو ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے اپنی ماؤں کو روز روتا دیکھ رہے ہوتے ہیں اور بڑوں سے سنتے ہیں کہ اب طلاق نہیں لے سکتی، تو برداشت کر، وہ ٹاکسک میرج ان بچوں پر اثر کر جاتی ہے، نہیں کرے گی کیا؟ اپنے کامن سینس کی بات ہے۔ گھر میں بچے جب ڈیلی اپنی ماں کو ظلم سہتے دیکھتے ہیں تو ان کے لیے تو شادی ایک ٹریپ بن جاتی ہے نا۔ ان کے ذہن میں اور کیا آئے گا، یا پھر وہ خود ظلم کو نارمل سمجھنے لگیں گے۔
یا تو ظالم بنیں گے، یا ان کو لگے گا ظلم کرنا نارمل ہے، یا پھر وہ کہیں گے یہ شادی کے جھنجھٹ سے دور رہو۔ اگلا لاجیکل سٹیپ کیا ہے پھر؟ لیو ان ریلیشن شپس۔ ایک محاورہ ہے، کہتے ہیں وی لرن فرام ہسٹری دیٹ وی ڈونٹ لرن فرام ہسٹری۔ ہم دیکھتے ہی نہیں پچھلی قوموں کا حال۔ ہمارا فیوچر بھی لیو ان ریلیشن شپس ہی ہوگا اگر ہم باز نہ آئے، اور ایک بار ایسا ہو گیا تو معاشرہ ختم، گھریلو زندگی ختم، فیملی سسٹم ختم۔ حدیث نے تو کلیئر کر دیا کہ ہم پچھلی قوموں کے راستے پر چلیں گے، لیکن اگر کوئی اپنی عقل اور قرآن کے نور کا استعمال کرے تو اوبیسلی وہ پیٹرن توڑا جا سکتا ہے۔ پرابلم یہ ہے کہ ہم خود غرض ہی بہت زیادہ ہیں۔ ہمیں اتنا بھی سمجھ نہیں آتا کہ اگر کوئی اس پیٹرن کے خلاف کھڑا ہو رہا ہے تو وہ صرف اپنے لیے نہیں لڑ رہا، اسے فیوچر کی فکر ہے، اسے چھوٹے چھوٹے بچوں کی فکر ہے کہ آج اگر یہ ہو رہا ہے تو کل ان کے ساتھ کیا ہوگا، ان کی زندگی ختم ہو جائے گی، ان کا فیملی سسٹم ختم ہو جائے گا، لیکن یہ کسی کو دکھائی نہیں دیتا۔ خود غرض قوم ہے نا ہم، اس لیے اس ٹاپک میں اتنے لیئرز ہیں کہ ایک وقت پہ ان سب کا جائزہ لینا مشکل ہے، پر یہ ٹاپک اتنا ضروری ہے کہ اس پر دوبارہ سے اور دوسرے پہلو سے بات کرنا بہت بہت ضروری ہے، جو انشاءاللہ اگلی بار ہوگی۔ السلام علیکم۔